ایک زمانے میں ایک وسیع صحرا میں ببلو نامی ایک مضبوط اور لچکدار اونٹ رہتا تھا۔ ببلو صحرا کے سخت حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور اپنے اٹل عزم کے لیے مشہور تھا۔ ایک جھلسا دینے والا دن جب ببلو بنجر ریت سے گزر رہا تھا، وہ ایک چھوٹے سے نخلستان سے ٹھوکر کھا گیا۔ اس کی حیرت کی وجہ سے اس نے دیکھا کہ جانوروں کا ایک گروہ چاروں طرف جمع ہے جو شدت سے پانی کی تلاش میں ہے۔ وہاں خرگوش، پرندے اور یہاں تک کہ ایک گلہری بھی تھی، سب اپنی پیاس بجھانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کی حالت زار دیکھ کر ببلو کو ایک گہرا ہمدردی کا احساس ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا کوہان، جو پانی کو ذخیرہ کرتا ہے، ان پیاسی مخلوقات کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ببلو نے گھٹنے ٹیک دیے اور جانوروں کو اپنے قیمتی پانی کی فراہمی سے پینے کی اجازت دی۔ خرگوش ببلو کی پیٹھ پر لپکے اور اس کے کوہان سے پانی کا گھونٹ پیا۔ پرندے اس کے مضبوط کندھوں پر بیٹھ گئے اور باری باری اس سے پینے لگے، یہاں تک کہ گلہری ببلو کے سر پر چڑھ گئی اور شکرانے کے ساتھ پانی کو لپیٹ لیا۔ ببلو کے بے لوث عمل کا کلام تیزی سے صحرا میں پھیل گیا۔ دور دراز سے جانور شدید گرمی سے نجات کے لیے صحرا میں پہنچ گئے۔ ببلو امید اور سخاوت کی علامت بن گیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ببلو صحرا کے جانوروں کے ساتھ اپنا پانی بانٹتا رہا۔ اس نے اپنے سکڑتے کوہان کی تکلیف کو برداشت کیا، یہ جان کر کہ وہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہے۔ اس کے حسن سلوک نے دوسرے اونٹوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی، اور جلد ہی صحرا میں اونٹوں کے مددگاروں کا ایک نیٹ ورک ابھرا۔ ایک دن ریت کا ایک خوفناک طوفان ریت کے گھومتے ہوئے بادلوں میں نخلستان کو لپیٹ میں لے کر صحرا میں پھیل گیا۔ جانور خطرے میں تھے، طوفان سے پناہ ڈھونڈنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، لیکن ببلو اپنے مضبوط جسم کے ساتھ ان سب کے لیے پناہ گاہ بن گیا۔ اس نے خود کو اس طرح کھڑا کیا جس نے چھوٹے جانوروں کو تیز ہواؤں اور گھومتی ریت سے بچایا۔ اس کے جسم نے ضرورت مندوں کو تحفظ اور حفاظت فراہم کی۔ طوفان کے قہر کے باوجود ببلو ثابت قدم رہا، اس نے اپنے ساتھی مخلوق کی بھلائی کو یقینی بنایا۔ جب طوفان آخر کار تھم گیا تو جانور اپنی چھپنے کی جگہوں سے نکل آئے بغیر کسی نقصان کے اور ببلو کی غیر متزلزل حمایت کے لیے شکر گزار تھے۔ وہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اس کی بے لوث اور بہادری کے لیے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس دن سے آگے ببلو کا افسانہ بڑھتا گیا اور وہ اس صحرا کا محافظ کہلانے لگا۔ اس کی کہانی نے جانوروں کی نسلوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے، اپنے وسائل بانٹنے اور ضرورت کے وقت تحفظ فراہم کرنے کی ترغیب دی۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ حقیقی طاقت صرف جسمانی طاقت میں ہی نہیں بلکہ مہربانی اور ہمدردی کے کاموں میں بھی ہے۔ ببلو، عاجز اونٹ، نے یہ ظاہر کیا کہ اپنی منفرد صلاحیتوں اور بے لوث کا استعمال کرتے ہوئے وہ دوسروں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالنے کے قابل ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اپنی برادریوں میں اتحاد اور حمایت کے جذبے کو فروغ دیتے ہیں۔